وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیفیت حیات در عالم برزخ روایات میں جو کیفیت آئی ہے عالم برزخ کی زندگی کی وہ ٹھیک، تو اللہ ہمیں نہیں معلوم. یعنی مقابل حیات ہے، یعنی ازاله از بین بردن موت معلوم ہے، موت یعنی حیات کا ختم ہو جانا، لیکن برزخ کی حیات کیسی ہے یہ جو روایت میں ہے وہ ہمیں بس اتنا ہی ہم جانتے ہیں. همین یکیش این دنیاست یکی اون عالمه. نه اینجور که تو ذهنمه هم تو روایات میں بھی ہے داره هم تو تفاسیر اور تفاسیر شیعہ میں بھی ہے. یکیش ایک عالم دنیا ہے، دنیاست که ایک عالم برزخ ہے، اور پھر آخرت. سلام علیکم. همون احکام طلاق شوهر رو داره. جہاں پر شوہر طلاق نہ دے اور مورد ہو جائے کہ حاکم شرع آ کر طلاق دلوائے یا اجازت طلاق دے، تو اس کی طلاق بالکل ویسے ہی ہے جیسے زوج کی طلاق، جیسے شوہر کی طلاق. تو جو اس کے احکام ہیں وہی جاری ہوں گے. مہریہ جو ہے وہ زوج دے گا، شوہر دے گا. جب حاکم شرع آ کر طلاق کا حکم دے دے تو باقی احکام بالکل ویسے ہی مرتب ہوں گے جیسے شوہر کی دی ہوئی طلاق. اب اگر کوئی نہیں کر رہا ہے عمل اس کے اوپر تو وہ اپنے عمل کا ذمہ دار ہے. میدونم اگه در جایی که خود خانم طلاق بخواد حاکم شهر طلاق میده، اگر نه مطلقا حاکم اور جہاں طلاق پر نمیده. خاتون خود طلاق چاہے اور شوہر نہ دے رہا ہو، مورد آئے، تب حاکم شرع طلاق دیتا، ورنہ حاکم شرع ایسی طلاق نہیں دیتا کسی کو. و زن طلاق میخواد و شرائطش تام باشه، جہاں پر شوہر طلاق نہ دینا چاہ رہا ہو اور سارے شرائط موجود ہوں، خاتون طلاق چاہتی ہو، تو حاکم شرع طلاق دیتا ہے. چی؟ ہاں بله یہ مسئلہ عربہ میں موجود ہے. دو دلیلیں ہمارے پاس. ایک دلیل زکوٰۃ ہے، ایک دلیل خمس ہے. فقط فرقش اینه زکات بعد المعونه کہ زکوٰۃ خرچ کے بعد نہیں ہے، خمس خرچ نکالنے کے بعد ہے. بله ببینید 5 تا شتر داشته، یک گوسفند لیکن اس کے بعد 5 اونٹ تھے، ایک گوسفند اس کی زکوٰۃ ہے. در پورے سال هرچی از این شترها جتنے بھی مصرف شد معونه شد جتنے خمس نداره. خرچ ہو گئے اس پہ سے سر سال یکیش دوتاش اونٹ، وہ اس کے خرچ ہے، اس پہ کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر بچ گئے اور اس کے فائدے میں مانے جائیں تو اس کے اوپر بھی خمس ہے. مثل که دلیل زکات اطلاقش میگیره موردی که درش خمس بوده. بله خمس ہر چیز پر ہے. زکوٰۃ پہ نصاب ہے، کمتر نصاب بود جو اس سے کم ہو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. نصاب بود زکات داره. اگه از سال ہاں اگر سال کے مصرف میں، سال کے خرچ میں بڑھ جائے، بچ جائے، تب اس پہ خمس ہے. این گوسفندایی که خمسشو داده خمس بار دوم نیست. زکات جن گوسفندوں کی خمس دے دیا اس نے، خرچ سے زیادہ تھیں، اس پہ دوبارہ خمس نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ نصاب پر ہیں تو زکوٰۃ دوبارہ دی جائے گی، کیونکہ دلیل زکوٰۃ اس پہ شامل ہے.
عدالت در مطلق شرط نہیں، عدالت در شاہد طلاق دینے والے میں عدالت شرط نہیں ہے، شاہد میں عدالت شرط ہے طلاق میں. اگر دو تا شاہد عادل، دو تا شیعہ عادل بشنون صیغہ طلاق، اگر دو شیعہ صیغہ طلاق کو عادل سنے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہی شرط ہے. بل 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 اگه قبول کرد چه اشکال داره؟ ببینید الا شرطا احل لیکن وہ شرط جو حرام کو حلال کر دے یا حلال کو حرام کر دے وہ جائز نہیں ہے. وہ الا ہر شرط جائز ہے، کوئی بھی شرائط جائز ہے. خب حسب شرط المؤمنون عند شروطهم، شرط چی بوده طبق همونه. دیکھیں آپس میں جو شرط رکھی تھی اس شرط پر عمل کرنا ہے، عقد لازم بود کہ عقد نکاح عقد کیونکہ لازم عقد نکاح عقد لازم ہے، لہذا میخواست این شرط رو قبول نکنه یا بعضی هاشو اس قبول کی میں جو نکنه، شرطیں بعضی رکھی قبول گئی ہیں کنه. وہ قبول کر لی ہیں، اس کو پورا کرنا ہے. بله یعنی مقتضای ادله همینه دیگه. فقط حالا دیکھیں دلائل کے جو اقتضاء ہے وہ یہی ہے. احتیاطاً چون روایت هم داره انه یکون منه الولد وهو احرى واحرى ان يحتاط فيه، احتیاط میکنن، چند تا صیغه میخونن. اگر نه بس اون یہ کہ شرط فقہا چیز چونکہ اس کے واجبه اندر ولد مهم اور نیست. اولاد اور ان سب چیزوں کا مسئلہ ہے، لہٰذا یا انکه اس میں یا زوجته. اس میں احتیاط کرتے ہیں. بله لہٰذا ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی صیغہ پڑھا جائے، چاہے انکحتوں سے چاہے زوجتوں سے. بله این استصحاب، این اقسام استصحاب کلیه که همه قبول دارن. فقط یہ در استصحاب اون استصحاب آخر کلی، نه اس کو ببینید سب قبول کرتے ہیں. لا تنقض الیقین بالشک میگه اون چیزی که یقین لا تنقض داشتی الیقین بالشک، و نمیدونی اون جس چیز متیقن میں رفع از یقین بین ہو یا نه اور استصحاب کن، اب بکن وہ در اون یقین ختم ہوا ہے یا وقتی که نہیں زید تو تو این وہاں خانه استصحاب بود کرو، اسی کو زید پر مال باقی رہو. عمرم بود یا نه. وقت این دو تا یقین داره، یک یقین اب شخصی زید اس گھر میں تھا، امر ہے تھا یا نہیں اس کے بارے میں نہیں زید معلوم. در اون خونه بوده، این یقین تو داره یقین کلی چون انسان در این خونه بوده. زید کے سلسلے میں یقین ہے احتمال میده با کہ ایک زیدی انسان که اس گھر میں دیگم تھا. بوده، وقتی که زید بیرون اب رفت جب احتمال دے رہا ہے کہ یقین زید سے ساتھ کوئی اور شخصی تھا یا مبدل به نہیں تھا، یقین به خلاف شد، اما یقین کلی بینه و تو بین جو الله اگر کوئی اور گھر سے گیا احتمال میده کلی انسان هر تو خونه باشه یا نه؟ احتمال نمیده. کہ اب اگر کوئی شخص تو وہ جو اپنا نه شخصی امر یقین تھا وہ ختم ہوا، لیکن اب امر احتمال یہ شخصی ہے کہ با نہیں کہ کوئی اور زید ہے شخصی گھر میں دو یا تاست نہیں. قبول، اما کبرای کلی انسان در ضمن هم زید هست هم در ضمن عمر هست و این دو تا یقین دیکھیے داره. اگر صرف انسان کے ہونے پر یقین بہرحال باقی رہے گا، کوئی نہ کوئی انسان تو ہے گھر میں، لہذا این همون شیخ اس کو دارن زید کا تھا که لیکن زید نہیں تھا، آثار تو اب لیکن پھر بھی کوئی ہے. امر باز نمیشه، آثار کلی باز میشه. یعنی اگر کلی یک اثری داشته باشه اون بار میشه.
لہٰذا امر کے ہونے کا آثار جو ہیں وہ مرتب نہیں ہوں گے، لیکن کلی بات یہ کہ کوئی نہ کوئی انسان وہاں ہے، یہ آثار رکھے گا اگر کوئی حکم وہاں پہ دینا ہو. احتمال میدید یه آدم دیگه هم بوده با زید و الان زیدی که بوده رفت بیرون، اون مثلا آپ یقین احتمال دیں کہ زید تو تھا، شخصیتون اس کے از علاوہ بھی بین کوئی تھا. رفت. اما یقین به کلی احتمال داره باقی باشه یا یقین اون یقینا اب جب اونم از زید بین اس گھر سے رفته. نکل کے چلا گیا تو کیا اگر کلی زید کے آثار جاننے کا داره یقین مثل در شخصی آپ کا باب ختم ہو گیا، لیکن کیا طهارت، ایک در انسان باب اور بھی وہاں نجاست، ہے، یہ ختم این ہوا یا نہیں؟ کلیاش هم آثار داره. و البته این محل خلافه، این قسم ثالث استصحاب کلیه، این محل خلافه. نه ببینید حالا اینو بیارسش تو احکام شرعیه، توی نجاسات اجلکم الله آپ احکام شریعہ میں لے آئیے. دم هست، نجاست غیر دم. نجاسات میں اگه جلکم یه اللہ، جایی متنجسه به ایک دم بود، نجاست خونی ہے، غیر شما خونی. احتمال میدید اگر این کوئی نجاست جگہ غیر متنجس ہو دم خون سے هم اور آپ بوده، احتمال دیں اگه احتمال کہ بدید غیر خونی و بعد نجاست بھی تھی یقین اس میں، کردید که احتمال نجاست دیں آپ، دم مبدل به طهارت اور شد. آپ کو یقین ہو گیا وقتی که اما یقین کہ هم وہ دارید جو مطلق خون کی نجاست تھی النجاسه وہ طہارت میں مبدل تبدیل شد، ہو. یقین ندارید. لہذا اگر اون کبرای اب کلی آپ کو یه یقین ہے کہ اثری ساری داشته باشه، نجاست اون طہارت میں فرقش بدلی یا نہیں، ابھی بالاخره شک ہے ایک عالمان باقی. قبول کردن. فقط تو محل وہ جو اجماعی این یقین تھا وہ قسم باقی ثالث رہے گا، لیکن استصحاب باقی شک بھی کلی. اپنی جگہ پہ باقی رہے گا. یہ استصحاب کلی کی تیسری قسم ہے. بله. تکاسر باب تفاعله، کثیر، خب معنی کثیره. کوثرم تکاثر به باب تفاعل ہے، معنای کثیره. کثیر کے معنی میں. کوثر فوق کوثر بھی الف، معنی بیت کثیر میں ہے. شعرم تو الفیه ابن مالک داره راجع به اوزان. الفیہ ابن مالک میں ایک شعر بھی ہے بله سلسلے میں، آخر الفیه. اوزان میں. حسن فرقایی در معنا داره با هم. بہرحال معانی میں تھوڑا سا فرق رکھتے ہیں، بله رب میں ان معانی میں بہرحال تھوڑا سا فرق ہے. فی القرآن الکریم اکو شنو اجر اكو، هذا مال قرآن میں ہے آتيتموهن اجورهن. في الروايات اكو هذا في العقد المنقطع، ولذا في الرواية اكو في یہ تفسير عقد منقطع کی بات ہے، مستأجرات، يعني في حكم الإجارة وہ مستأجرات في العقد مستأجرات میں سے المنقطع. حکم عقد منقطع میں ہے وہ. لا، لأن في العقد الدائم اسمه مهر مو أجر. عقد دائم میں اجر نہیں کہتے اس کو، عقد دائم میں اس کو مہر کہتے. البيع والإجارة. في البيع جو عين بے ہے الشيء یعنی خرید و فروخت اور يباع، اجارہ. عين الدار. في الإجارة بے میں لا، خرید و فروخت میں العين آپ خود عین مملوك شے کو لصاحبه، خریدتے ہو بیچتے ہیں، وإنما المنافع لیکن تبقى. اجارے میں العقد کرایہ داری المنقطع میں جو وعقد اصل چیز ہے وہ تو اصل دائم مالک کی يشمل باقی رہتی ہے، البيع صرف آپ اس والإيجار، کی يشمل. نفع کو، أما فائدے کو، أحكام استعمال الإيجار کو سامنے كلها والے کو على کرائے پہ عقد دیتے ہیں. منقطع. تو جو احکام اجارہ جو ہیں وہ وہاں پر نہیں آئیں گے. رسول الله قال كتاب الله وعترتي، ما قال كتاب الله وأصحابي. إذا العترة قالوا أهل على رسول اللہ نے الرجل نہیں کہا کہ والرأس، میری کتاب اور العترة نزلت اصحاب، هكذا رسول نے قال. فرمایا میری کتاب اور اہل بیت. بله بله بله. بله
این کجاش داره برزخ؟ از کجا این آیه پیدا میشه که مقصود برزخه؟ چی؟ یہ تفسیر اس آیت میں اهل بیت کہاں معلوم ہو رہا ہے کہ برزخ کی بات کر رہا ہے؟ افرادی که از دنیا میرن به آخرت. نه من ندیدم. ببینید کجاست، ببینید لطف کنید نشونم بدید. آپ دیکھیں کہاں پر ہے، کیونکہ میری نظر سے نہیں گزری ہے. خدای عز و جل این مطلب را چند جای قرآن چند جور فرموده. یه جا فرموده خدا نے کئی جگہ پر قرآن میں اس چیز کو بیان کیا. یه جا فرموده که ان لم یلبثوا الا ساعتا من نهار. یه جا دیگه این ہم روایات کہیں پہ ایک دن کی بات کی ہے، کہیں پہ کئی سال کی بات. کہ انسان تو دنیا تفاسیر میں بھی ہے، روایت میں بھی ہے کمتر عمر کرده کہ انسان دنیا میں 20 سال 100 سال جتنی بھی عمر کی کہ میرے اول آخرت پہ جائے، جب مر جائے گا اور اول برزخ میں جائے کہ اس کو لگے کہ 1 گھنٹہ تھا بس. اگر ترجمه اینجوره کلمه برزخ از خودش اضافه کرده، اگر نمیگم 3 جای قرآن هست اگر ترجمہ اس طرح سے تو اس کلمے اس نے خود سے بڑھایا، برزخ نہیں ہے یہاں پر. یه سیوم هم داره، یکی عشیة او ضحاها، یکی ساعتا من نهار، یه سیوم هم داره که ممکنه، اما فعلیتش کدومه؟ کدوم داره؟ اگر ترجمه زیر ممکن ہے لیکن فعلیت کس چیز میں ہے؟ اگر روایت عشرت باشه قبول. اور قرآن کے نیچے اس نے کوئی ترجمہ کیا ہے تو اس کی کوئی اعتبار نہیں ہے. ہاں روایت میں ہے تو ایک الگ بحث ہے. 100 سالم تو دنیا عمر کرده باشه، جو دنیا سے آخرت میں جائیں 100 سال بھی رہے ہوں دنیا، جب مرے گا تو اسے لگے گا 1 گھنٹے کے اندر یہ سب کچھ ختم ہو. یا یک چاشت بوده، ایک شام کی بات تھی بس. یہ روایت کا جملہ ہے. بله 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 اون تعویلشه. بله بله اون تعویلشه، درست، قبول. بله وہ تعویل ہے اس کی، وہ میں قبول کر رہا ہوں. چی هست؟ بله همین این حدیثی که فرمودید من دیدم، فقط چون ادات حصر یہ جو حدیث آپ بیان کر رہے ہیں میں نے دیکھا، لیکن چونکہ عادات حصر نہیں ہے اور دلائل شفاعت جو ہے وہ مطلق ہے، تو وہاں پر دلیل نہیں ہے کہ شفاعت صرف قیامت کے دن ہوگی. مطلق جو روایت ہیں وہ آ کر دوسری برزخ میں بھی شفاعت ہو سکتی، شاید ہو، یعنی اس کو منع کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس. بسته شد از دنیا دیگه توبه قطع میشه. بله رحمت خدا روایت میں ہے کہ جب مر گیا تو توبہ ختم. ہاں رحمت خدا ایک الگ چیز ہے. تصریح فرموده به عذاب، چون اینا تو وہ جگہ ہے جہاں پر تصریح کی عذاب کی، وہاں پر بھی چونکہ وعید ہے لہذا ممکن ہے خدا وہاں پر بھی معاف کر دے. بله ورود یعنی چی؟ من نمیدونم، شاید معنیش اینه قدم از برزخ به آخرت. ورود شاید اس معنی میں نہ ہو، همین شاید اس معنی میں ہو کہ ورود سے مراد عالم برزخ سے آخرت میں جانا. بله بله عرض کردم شاید اصلا متبادر همون قیامت باشه. متبادر جو ہے وہ شاید وہ قیامت ہو. بله این دلیل رباس یقینه، اما دلیل خاص داره که ربا ہے یقیناً، لیکن دلیل خاص کی وجہ سے، یعنی وقتی کسی 1,000,000 تومان پول میخواد
یہ چیک یہ بنا میلیون چیک صد نہیں، ہزار مینویس میں آپ سے پیسے یہ میلیون نه ایک دین چیک آپ کو دے دے، یعنی از کسی طلب داره قرض ہونا چاہیے. چک بهش داده این اسی چک سے میاد 10 یکی لاکھ دیگه یا به اس خود کو ایک چیک همونی دے که دیا اس نے، داده ارزونتر میفروشه قبل از موعد یا جس کو دیا ہے اس سے کمتر پہ وہ چیک بھیج دیتا ہے مواعید سے پہلے. اسمش هم بیع الدین یہ اس کے روایت خاص ہے، اور اجماع ہے کی جائز. بله چی؟ همین شفاعت یعنی عرض کردم نفی من نمی کنم نمیدونم. بله بله میں نے عرض کیا کہ نفی نہیں ہے برزخ میں شفاعت کی، یعنی کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس منع کرنے کی. یعنی لہذا عرض کردم اطلاقات شفاعت میگیره این را. شفاعت کے جو اطلاقات ہے وہ اس کو بھی حل کر دیں گے کہ حالات شفاعت ہر جگہ ہے، ممکن ہے. بله نه ایشون میفرمان که یعنی حضرت حاضر میشن چیکار میکنن؟ یہ جو بات کر رہا کہ حضرت جو یہاں کے کیا کریں گے، حضرت جو کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے ظاہر کے پاس آؤں گا، کیا شفاعت نہیں کریں گے؟ شفاعت هم میکنن. شفاعت بھی شاید کریں. خب این فرمودن این ادات حصر نداره، ببینید اثباتش نفی معدا کیونکہ ادات حصر نہیں ہے اس میں، این معناش این نیست که اس بات سے نفی معدا نہیں کرتا. بله حضرت به این اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شفاعت نہیں ہے برزخ، که تو آخرت شفاعت میشه نه تو برزخ. یہ ایک قسم ہے اما معناش تو برزخ کہ ہم آخرت میں کریں گے. شفاعت برای هیچ اس کا یہ مطلب نہیں کہ برزخ میں نہیں کریں گے، نعم یعنی یہ دلیل نہیں ہے شفاعت سے منع کرنے کی برزخ میں. لا يموت كما في الحديث المعصومين عليهم السلام عندهم فد قتل وفد موت حسب الرواية الإمام الحسين عليه السلام معصومین علیہ السلام کے لیے روایت میں ہے کہ ان کے لیے قتل بھی ہے اور موت بھی ہے. بعد قتل مولانا صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف، اسی لیے روایت میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام امام جل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی شہادت کے بعد دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے اور پھر باقی رہیں گے اپنی طبیعی موت تک. ای شنو ای ليش لا في يوم القيامة فقط أخذ الثار، في الدنيا كلها هذا مو أخذ الثار. دنیا میں جو حساب ہے امام حسین کا بدلہ لیا کہ بدلہ نہیں ہے، اصل یوم قیامت میں ہی لیا جائے گا آپ کا بدلہ. ہاں يوم الموعود مال إبليس لا هذا قبل يوم القيامة. هو ہاں ابلیس کی بات جو ہے وہ قبل از یوم قیامت، ان يبقيه الى يوم القيامة. الله قال لا اليوم الموعود اللي في بعض الاحاديث ابلیس نے خود پوچھا اللہ سے کہ میں یوم قیامت تک باقی رہوں گا، اللہ نے جواب دیا نہیں. علي صلوات الله عليه ذلك الوقت امير المؤمنين يقتل ابليس. روایات میں کہ رجت کے بعد امیر المومنین قتل کریں گے ابلیس کو. ابلیس نہیں رہے گا لیکن نفس امارہ انسانوں کے اندر موجود رہے گا. دولة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وصلوات الله وسلامه عليه. امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی جو حکومت ہے، المختار بعض الثار أخذ، هذا مو ثار كامل، في يوم القيامة يكون الثار الكامل. تو وہ کچھ بدلہ لیں گے امام حسین کا. مختار نے جیسے کچھ بدلہ لیا ہے، اصل بدلہ یوم قیامت ہے. الجواہر يقول وضع مائه، جواہر میں آپ دیکھیں هذا ما
يجوز مطلقا إلا بالعقد، والعقد يكون في طرفين يجوز العقد بينهم. نطفے کا کہیں اور قرار، حلال کے علاوہ قرار دینا جائز نہیں ہے. وما تكون في عدة وما تكون ذات زوج، عقد ولو عدت میں نہ ہو، ذات زوج نہ ہو، جو بھی شرائط ہیں، چاہے منقطع مدت کے لیے عقد کرے جس وقت یہ نطفہ اس کے جسم میں داخل کر رہے ہیں. ہاں وہ علت ظاہر ہے دلائل سے حرام ہے یہ کام. مشکل. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. لا غير زوجي يعني غير عليكم السلام. موفقين مقبولة مذكورة إن شاء الله.